الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا خدا کی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اپنی مخلوقات کو ان تمام چیزوں سے نوازا کہ جو وہ چیزیں استعمال کر کے اپنی سعادت ابدی تک پہنچ سکتی ہیں. یعنی پانی خدا کو انسان نے جس مقصد کے لیے دیا وہ سعادت ابدی ہے. اللہ پانی کو خلق کرنا صرف اس دنیا کے لیے یہ کوئی حکیمانہ کام یا ایک عالمانہ کام نہیں بنتا. پانی آپ نے بنا دیا اور پانی بس H2O نہیں. ہر ایک چیز جو خدا نے خلق کی ہے وہ حقیقت میں خلق اس لیے کی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے جو کہ ہم انسان ہیں کہ سعادت ابدی تک پہنچ جائیں. یعنی جنتی بن جائیں. یعنی پانی کو پئیں اور جنتی بن جائیں. کھانا کھائیں جنتی بن جائیں. ہر ایک چیز کو خدا نے خلق اسی لیے کیا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. ان تمام نعمتوں کو خدا نے ہمیں نوازا ان مادی نعمتوں سے. اس کے علاوہ پھر معنوی نعمتوں سے بھی نوازا اور ہر ایک معنوی نعمت بھی خدا نے ہمیں اسی مقصد کے لیے دی کہ قرآن دیا کہ انسان سعادت ابدی حاصل کر لے. اہل البیت علیہ السلام کو محبت دیا کہ وہ سعادت ابدی حاصل کر لے. احکام جو ہمارے ہیں do's and don'ts, jurisprudence, laws, all of that is so that you can achieve the highest success and happiness that Allah subhanahu wa ta'ala has created you for. So in short, what I was trying to say is that every single thing that He has created in this universe has been created directly or indirectly for the purpose of human beings reaches the highest level of perfection and happiness. تو رزق معنوی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی رزق معنوی کی چیز خدا نے خلق نہیں کی جس کا کہ مقصد سعادت ابدی تک انسان کو پہنچانا نہ ہو. ساتھ ساتھ ان تمام عبادتوں میں سے جس عبادت کو آپ کر رہے ہیں ابھی اور کریں گے انشاءاللہ 28 یا 29 دن اور, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس عبادت کو آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ اس عبادت کا نام کیا ہے؟ یعنی روزہ. یعنی روزہ ہمارے لیے عبادت بھی نہیں رہی. روزہ فرض ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ اس عبادت کو انجام دے رہے ہو. جب صبح آپ نے سحری کے لیے آپ اٹھے, آپ نے کھانا کھایا, اس وقت سے لے کے اب تک آپ اس عبادت کو انجام دے رہے ہو جس کا نام ہے روزہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو بھی خلق اس لیے کیا ہے کہ انسان اپنی سعادت ابدی تک پہنچ جائے. اب اس روزے کے حوالے سے یا ماہ رمضان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بحث کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کریں. البتہ جو اس ماہ کے اندر ہم نے سوچا ہے کہ
اس کے حوالے سے بحث و گفتگو کریں گے. وہ ابھی سے بتا دیں، پھر انشاءاللہ پھر تھوڑی سی ایک دو چیزیں اسی ماہ کے حوالے سے. ماہ رمضان کے دروس میں آپ جائیں گے تو آپ کو قرآن لوگ پڑھتے سنائی دیں گے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی. وہ اب 40-50 سال 60 سال کے لوگ جن کی مخارج ٹھیک نہیں ہو سکتی یا مخارج صحیح نہیں، وہ ان کو نہیں صحیح عربی پڑھنی آتی، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ہر روز اسپیچ سے 10-15 منٹ پہلے اپنے مخارج کو صحیح کر دیں. یعنی باقی کا سال کوئی کوشش نہیں ہوتی، صرف اسی 10-15 منٹ میں کوشش ہوتی ہے کہ مخارج ٹھیک ہو جائیں. تو بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ مولانا جو بیٹھ کے ممبر پہ یا کرسی پہ جو ہے وہ درس دیں گے، وہ حقیقتاً یہی قرآن کے حوالے سے ہوگا اور ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہوگا اور لیلۃ القدر کے حوالے سے ہوگا، اعمال کے حوالے سے ہوگا، عبادات کے حوالے سے ہوگا. جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، گناہوں کو روزے کے اندر نہ کریں، ان کے حوالے سے ہوگا. اور تقریباً یہ موضوعات آپ کو سب جگہ پہ جو ہے وہ ملیں گے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق رہی اور اس کی مدد رہی، اور اس کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، اور جس وسیلے سے وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں دے رہا ہے، اس وسیلے کو خدا اپنے فرمان میں رکھے اور اس کو جلد از جلد جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لے کر آئے. انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ جتنے بھی ابعاد، جتنے بھی اینگل، جتنے بھی موضوعات، جتنے بھی قرآن اور احادیث کے حوالے سے جو ٹاپکس یا اینگلز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم 30 دنوں کے اندر پورے کر سکیں، ہر روز آپ کا 1 گھنٹہ ضائع کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام کے تمام چیزوں کو کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں. جیسے عرض کیا کہ خدا نے ہر ایک چیز کو خلق اسی لیے کیا کہ انسان سعادت ابدی تک پہنچ جائے. تو وہ امام جو ہمارا ہے، امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی خدا نے خلق اسی لیے کیا ہے کہ ہم سعادت ابدی تک پہنچ جائیں. وہ بھی قرآن ہے، جس موضوع کے حوالے سے وہ بحث کر رہے ہوں گے، مثلا سینٹرز میں قرآن وہ کیا اسے کہتے ہیں، صامت، یا جو چپ کر کے قرآن جو کچھ نہیں کہتا، جس کو آپ جیسا مرضی اٹھا لیں، جیسا مرضی پڑھ لیں، جیسا مرضی جدھر مرضی رکھ لیں، جس طرح مرضی اس کے ساتھ کر لیں کہ جی یہ جب بندہ کوئی گھر میں آئے گا تو ہم قرآن صاحب پہ اٹھائیں گے، جب وہ چلا جائے گا پھر قرآن صاحب پہ، جو مرضی اس کے ساتھ کر لیں. معاذ اللہ تاریخ میں اس کو نیزوں پہ بھی لایا گیا ہے، جو مرضی کرنی، وہ کچھ کہتا نہیں. بیٹھا رہے گا ادھر سارا سال ایک اونچی سی جگہ پہ ایک غلاف میں لپٹا ہوا، گرد و غبار کھاتا ہوا بیٹھا رہے گا. اگر ہم رمضان میں بھی اس کو نہیں اٹھاتے تو آپ کو کچھ کہے نہیں. لیکن اس کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت جو اس کی قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق اہل البیت علیہم السلام، یہی ہے ہماری قرآن ناطق اہل البیت علیہم السلام ہے. قرآن ناطق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بولتا ہوا قرآن، یعنی اب ہر ایک چیز آپ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ چپ کر جائے گا، بلکہ وہ بولے گا. وہ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ نے گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کام نہ کرو. یعنی اگر آپ امام کو کہیں گے کہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، آپ ہمارے مہمان بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو مرضی گھر میں کرتے رہیں اور امام گھر میں ہو اور وہ آپ کو کچھ نہ کریں. ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں فار ایگزامپل پڑھی، آپ کے مثلا خانم کے سر پہ حجاب کیوں نہیں ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ کیوں، ان کی زبان کیوں نہیں صاف، یہ کیوں زبان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں بول رہے ہیں، یہ کیوں ان چیزوں کے، ان مسائل کے اندر پڑے. وہ ایسے نہیں رہیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے. تو قرآن ناطق امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے، اور انسان کو جو ہے وہ پتہ لگنا چاہیے
کہ یہ جو قرآن ناطق ہے اس کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داریاں؟ آیا ذمہ داریاں وہی ہیں جو قرآن صامت کے ساتھ ہیں کہ اس کو گھر میں رکھ دیا، بھول گئے، پھر جب دل چاہا جب گئے، اور جب چاہا دل استخارہ دیکھ لیا، جب کسی کو بخشوانا ہو جا کے اٹھا کے قرآن پڑھ لی، جب ثواب کمانا ہو تو جا کے لیا، اٹھایا، اس کو پڑھنے لگے، ثواب کما لیا۔ آیا امام کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کریں گے؟ 15 شعبان آئی، عریضے لکھ دیے، بس جو چاہا وہ لکھ دیا، جب کہیں مشکل میں آئے امام کو پکارا، مشکل دور کر لی، جب کبھی چاہا کہ مثلا تھوڑا ثواب مل جائے تو امام کے لیے دعا پڑھ لی۔ آیا امام کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ بھی ہماری ذمہ داریاں وہی ہیں جو امام کے ساتھ ہے، یا امام کے ساتھ بھی جو ذمہ داریاں وہی قرآن کے ساتھ ہیں؟ اس طرح کے مختلف جو موضوعات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بحث کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ روزے کی تپش سے اور اس کی گرمی اور اس کی پیاس اور اس کی بھوک سے نہ سوئیں، اور کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے وہ جاگتے رہیں، ایٹ لیسٹ جب تک 10-15 منٹ تو کم سے کم بیچ میں جاگیں، باقی اگر سونے تو خیر ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو پھر موضوع طے ہو گیا، امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نگاہ سے، احادیث کی نگاہ سے، ٹھیک ہے، اور ہماری ذمہ داریوں کی نگاہ سے، 3 چیزیں، قرآن کی نگاہ سے، حدیث کی نگاہ سے، اور ہماری ذمہ داریوں کی نگاہ سے۔ امام کے موضوع کو جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کھولیں گے، اور سوال و جواب بھی اگر وقت ہو رہا تو آپ سے کہیں گے کہ سوال بھی کریں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد آپ کی محبت امام کے ساتھ زیادہ ہو جانی چاہیے، آپ کی معرفت زیادہ ہو جانی چاہیے، آپ کا اتصال امام کے ساتھ زیادہ ہو جانا چاہیے، آپ کی ذمہ داریاں جو امام کے ساتھ ہیں اس کو آپ کو پہچان لینا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے امام کے ساتھ امام کی یہ قابلیت پیدا کر لیں اس ماہ کے اندر۔ اگر آپ ایک کام کر سکیں، یہ قابلیت پیدا کر لیں کہ 30 دنوں کے بعد آپ کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ امام آپ کے لیے دعا کریں۔ ان 30 دنوں کے اندر یہ کام کر لیں، اپنے آپ کو اس طرح سے یہ 30 دن اس طرح سے اس عبادت کو انجام دیں، ماہ رمضان کی عبادات کو، کہ عید والے دن امام ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کریں۔ اور اگر کسی ماہ میں، اگر کسی وقت میں آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں تو وہ یہ مانتا ہے، یہی ماہ ہے۔ یعنی باقی کے جتنے ماہ ہیں اچھے ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، یہ سب ماہ ہیں اچھے ہیں، لیکن ماہ رمضان کو تمام کے تمام شہور سے افضلیت حاصل ہے۔ اس کے اندر خدا نے ایک رات ایسی رکھ دی جو 80 سال سے بہتر ہے۔ ایک رات کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے؟ آپ کو دن کا تو بہت پتا ہوگا کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ رات کتنے کی ہوتی ہے، کتنے گھنٹوں کی؟ مثلا مغرب سے لے کے جب غروب ہو جاتا ہے سورج سایہ، اور پھر طلوع جو اپنا فجر ہوتی ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ چلیں وہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ آپ کیلکولیٹ ایگزیکٹ مثلا کہہ لیں کہ 7 گھنٹے، ویسے آپ ہی کی میں بات کہہ رہا ہوں، 7 گھنٹے، ٹھیک ہے، 7 گھنٹے خدا نے اس ماہ کے اندر ایک ایسی رات آئے گی 7 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، جو کہ 80 سال سے بہتر ہو۔ ہم ایک دن کی بھی بات نہیں کر رہے، 24 آورز کی بھی بات نہیں کر رہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 7-8 گھنٹے بہتر ہوں گے 80 سال، جو کہ ایک شخص کی کیا ہے، وہ بھی اگر کسی کو ملے۔ زیادہ تر ہم لوگوں کی تو چلے میں اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ 100 سال کے ہوں،
لیکن اپنی طرف جب نکاح کرتے ہیں تو اگر 60 تک بیٹنگ ہو گئی یعنی 60 تک زندہ رہے تو بہت بڑی بات ہے. 64 65 سے زیادہ نہیں پاسبل. کسی کو اگر 80 سال مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے. ایک شخص ہے وہ لگا ہوا ہے عبادتیں کر رہا ہے سالانہ 80 سال. ایک شخص ہے لگا ہے 7-8 گھنٹے لگائے اس کی 80 سال کی باتیں ایک طرف, اس کی 8 گھنٹے کی باتیں ایک طرف. 8 گھنٹے کی بہتر ہے اس 80 سال. جیونی اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ 8 گھنٹے بہتر ہیں 80 سال سے, تو وہ 8 گھنٹے آپ کو اس ماہ میں ملیں گے, کسی اور ماہ میں نہیں ملیں گے. یعنی جو میکسیمم آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, میکسیمم ثواب حاصل کر سکتے ہیں, میکسیمم گناہوں سے معافی اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور خدا آپ کو معاف کر سکتا ہے. رزق معنوی جو آپ لے سکتے ہیں, ہر ایک چیز کا جو مارکس ہے وہ اس ماہ کے اندر ہے. اگر پورا سال آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ میکسیمم رزلٹ آپ کو نکلے, آپ کے پاس آئے, تو اس ماہ میں نکل سکتا ہے. یعنی اگر آپ اپنی روح پہ کام کرنا چاہ رہے تھے, آپ اپنے نفس کو بنانا چاہ رہے تھے, اپنے اخلاق کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے تھے, آپ نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے, آپ یہ کہ کوئی کسی بری عادت کو روکنا چاہ رہے تھے, آپ کوئی چاہتے تھے کہ خدا آپ کی کسی دعا کو پورا کر دے, آپ کو کوئی گول تھا, آپ کو کوئی مقصد تھا, یہ سارے کے ساری چیزیں جو پورا سال آپ سوچتے رہتے ہیں, بہترین ماہ اس کے لیے یہ ماہ ہے. اور یہ ایگزیجریشن نہیں ہے. اس کو یہ نہ سوچے گا کہ یہاں پہ بیٹھ کے سب یہ کہتے ہیں, نہیں, یہ شہر اللہ ہے, یہ ماہ خدا کا ماہ ہے. خدا نے کہا کہ باقی سارے ماہ بھی ہیں لیکن یہ والا مہینہ میرا مہینہ ہے, یہ شہر اللہ ہے. ٹھیک ہے, شہر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ کو اپنے آپ سے نسبت دے کے سارے کے سارے مہینوں سے اس کو افضل قرار دے دیا. کہتا ہے کہ میں اپنے خزانے کے سارے دروازے جو ہے کھول دیتا ہوں, یہ میرا مہینہ ہے نا. باقی مہینے مثلا ان کو وہ عزت نہیں اس نے بخشی, باقی مہینے بھی اسی کے ہیں. یعنی کہ ایسا ہے کہ مثلا رجب اور شعبان کے اندر کہیں کہا جائے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو اس کا زمان نہیں ہے, کوئی ایسا وقت آئے گا جو اس کی مخلوق نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی زمان ہے اسی کی مخلوق ہے اور ہر ماہ اسی کا ہے, لیکن ہر ماہ میں سے اس نے جس ماہ کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے وہ ماہ رمضان ہے. کہا کہ اس کی وجہ سے آج ہم مثلا آج سے شروع ہو گئے, کل اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ انسان کے ذہن پہ ایک بوجھ سا رہتا ہے, جو ہے وہ کھچا رہتا ہے باقی کے مہینوں میں, لیکن اس ماہ میں آ کے وہ جو ہوتے ہیں نا, جو کھچا بندہ رہتا ہے یا وہ ایک ہوتی ہے بندے کے اوپر سٹریس ہے, یہ بوجھ ہے, وہ جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے, بندہ لائٹر فیل کرتا ہے. اسے چاہے وہ اسے میں کیا کہوں گا, وہ ایگزیکٹ میرے ورڈز نہیں مجھے آ رہے کہ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, لیکن اگر آپ کے لیے ایک پکچر بنا دی جائے تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے رسی کو لے کے باندھ دیا آپ کے اور وہ آپ کو کھینچ رہا ہے. اگر تصور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ رسی کو کسی نے پکڑ کے سر پہ باندھا ہے اور آپ کو وہ کھینچ رہا ہے اور آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کو پیچھے کھینچ. مثلاً 11 ماہ ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے. ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ رسی لگتا ہے کھل گئی. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ریزسٹنس دے رہا ہے آپ کو آگے بڑھنے سے. اب وہ ریزسٹنس نہیں ہے, آپ جتنا آگے بڑھنا چاہیں آپ بڑھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کے اندر مساجد بھر جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے, یعنی یہاں پہ کی بات نہیں ہم کہہ رہے, آپ اگر جائیں مثلا ایران میں یا پاکستان میں دیکھیں تو جو مساجد ہوتی ہیں ماہ رمضان میں کچا-کچ بڑی ہوتی ہیں, جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی. یعنی اگر آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تو آپ کو نماز ہو سکتا ہے باجماعت نہ ملے.
بھری ہوئی ہوتی ہیں. پورا ماہ رمضان ایسا ہوتا ہے. ایک عجیب وہ جب دعائیں پڑھتے ہیں سب کو ایک عجیب حالت ہوتی ہے. جیسے عید آتی ہے, اب آپ اسی لوکل مسجد میں جائیں, عید کے بعد وہی 3 4 5 صفحے آپ کو ملیں گی, باقی پھر خالی. یہ کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ماہ کے اندر وہ چیز جو آپ کو ریزسٹنس دے رہی ہے, جو آپ کو روک رہی ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اطاعت نہیں کر سکتے, آپ عبادت نہیں کر سکتے, آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ رات کو اٹھ کے ان عبادات کو انجام نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے تھے انجام دینا, اس ریزسٹنس کو بند کر دیا. یعنی شیطان کو خدا نے بند کر دیا. اب آپ کے پاس وہ ریزسٹنس نہیں رہی. اگر آپ خود رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھے, نماز شب نہیں پڑھے, عبادت نہیں کر رہے, تو وہ قصور اب شیطان کا نہیں ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کتنا اپنے اوپر کام کرنا ہے. کہ پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا, شیطان نے مسئلہ کیا, شیطان نے بازو موڑی, شیطان نے یہ کام کیا, یہ نہیں کیا, تو نہیں پتہ ہوتا تھا. اس ماہ میں اب آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ ہیں, اور اگر آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان چیزوں, ان برائیوں سے بچنا ہے, یا آپ ہی کے اپنے اندر ہے, کردار میں یہ خامی ہے. اگر عبادات کو انجام نہیں دے پا رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی کے کردار میں خامی ہے, یہ کوئی اور باہر سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. انسان کو موقع مل جاتا ہے, وہ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے, ورنہ باقی کے ماہوں میں تو مہینوں میں پتہ نہیں لگتا. یا فجر قضا ہوگی پتہ نہیں, شیطان نے, بلکہ زیادہ تر سب قصور یہی نکالتے ہیں. فجر قضا ہوگی, کیا ہوا, سب بہت سی شیطان نے جو ہے مجھے بہت مارا, بہت زیادہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, نہیں پہنچ سکے فجر کے لیے. اس طرح اب جو ہے اگر فجر قضا ہوتی ہے یا بندہ دیر سے اٹھتا ہے, شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے آپ. اب آپ کو پتہ لگ جائے گا for certainly 100% for sure that the reason why you were not able to get up for Fajr was because of your own laziness, because of your own not having enough faith in Allah subhanahu wa ta'ala, because of your own not having enough persistence, commitment, or finding namaz to be important. All of those reasons are yours. Has nothing to do with shaitan. تو یہ ماں انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس ماہ میں انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے اس ماہ میں. تو یہ شہر اللہ ہے, خدا نے اس کو عزت دی. اس کے علاوہ یہ شہر المحیص بھی کہلاتا ہے. اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے, اگر آپ چاہیں وہ دعا ہے میرے پاس, اگر ہم کوئی اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کو پڑھ بھی لیں گے. وہ دعا ہے جب امام پڑھتے تھے جب ماہ رمضان نزدیک آ جاتا ہوتا تھا. اب تو ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے, تو لیکن یہ کہ اگر موقع ملے گا تو اس دعا کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے. محیص یعنی یہ ماہ وہ ماہ ہے جس کے اندر چیزیں خالص ہو جاتی ہیں, چیزیں خالص ہو جاتی ہیں. یہ وہ ماہ ہے, یہ خالص کرنے والا ماہ ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے کہ اس منتھ کے اندر آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ آپ کی برائیاں آپ کے سامنے ہیں, اور وداؤٹ شیڈو آف اے ڈاؤٹ آپ کی اچھائیاں آپ کے سامنے ہیں. مطلب یہ پاک کرنے والا منتھ ہے, خالص کرنے والا منتھ ہے. جس طرح سے سونا ہے, سونے کو پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو آگ میں ڈالتے ہیں, اور باقی کے سارے دوسرے جو میٹلز ہوتے ہیں اس میں سے نکل آتے ہیں. اس پروسیس کو آپ کہہ سکتے ہیں خالص کرنا. یہ خالص ہمیں کس طرح سے خدا کر رہا ہے اگر دیکھا جائے اس ماہ میں, کیونکہ ہم تو فار ایگزامپل پورا ماہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ماہ ہے وہ کہ جو خالص کرتا ہے. اب میں پورے ماہ سے گزر جاؤں اور میں تو طاہر نہیں ہوا, فار ایگزامپل میں تو ویسے جیسے گندا تھا پہلے ویسے ہی گندا اب تھوڑا سا بلکہ ویٹ بڑھا لیا. اگر ایسا ہو ماہ رمضان میں کہ بندہ آئے, شروع کرے, پہلا روزہ رکھے, آخر تک وہی بندہ ہے جو پہلے تھا, بلکہ وہ تلی ہوئی چیزیں کھا کے اس نے سموسے کھا کے, روح افزا پی کے, شوگر وغیرہ جو ہے وہ ساری, اور کھجوریں. اور کھجور پہلے کب آپ کھاتے ہوتے ہیں,
کھجوریں کھا کھا کے ساری رات اور روح افزا پی کے اور تلے ہوئے سموسے اور پکوڑے اور دعوتیں. کوئی دعوت آپ کو پھر بلاتا ہے پہلے کبھی؟ اب تو ہر روز ہوگی دعوت، جی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. اس طرح سارا مہینہ ایسے گزار کے تو اینڈ میں بندہ نہ پاک ہوا بلکہ ویٹ بھی گین کر لیا، صحت کے لیے بھی مضر رہا. اور اب کہے کہ جی یہ تو مہینہ پاک کرنے والا نہیں تھا. نہیں، اس کے عزت میں، اس کے اعزاز میں، اس کی قدر میں کوئی فرق نہیں آتا اگر انسان اس سے گزر جائے اور پاک نہ ہو. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس مہینے کی طرف نہیں اٹھائی جاتی بلکہ اس انسان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ تم اتنے بدبخت ہے کہ اتنا بہترین وقت آیا اور تم اس بہترین وقت سے استفادہ کر کے پاک نہیں ہو سکے. یہ ماہ رمضان کا قصور نہیں نکالا جاتا بلکہ قصور اس شخص کا نکالا جاتا ہے جو اس پورے ماہ سے گزر جائے اور پاک صاف نہ ہو. محیص یعنی وہ ماہ جو کہ خالص کر دیتا ہے انسان کو، ساری گندگیاں ایک طرف اور اچھائیاں ایک طرف. انسان جو ہے اس ماہ سے جب گزرتا ہے. اب ہم نے کہا کہ یار کیسے ہے کہ خدا ہمیں طاہر کرتا ہے. اب طہارت کے لیے اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مومن، اگر تھوڑی سی بات سے ہم تھوڑا سا سائڈ لائن نہیں جا رہے لیکن یہ کہ کیونکہ میری صرف آواز ہے اور آپ کی سوچیں تو اس میں جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، وقت بہت سلو گزرتا ہے. تو اگر صلوات پڑھ دیں آپ. لیکن آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں. یہ تھوڑی سی ذرا غور سے سن لیں، اس لیے آپ کو ذرا بودر کیا تھا، نیند سے جگایا تھوڑا سا. آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں. ٹھیک ہے. آپ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، تو خاتم الانبیاء ہیں. اس کے اوپر یعنی یہ آپ کی سب اصول دین، یعنی امامت پہ، آپ کا قیامت پہ، عدل الہی پہ، ان تمام پہ آپ کا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہے قیامت، آپ کہیں گے نہیں قیامت ہے. اگر کوئی آگے کہے کہ نہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں، وہ ہیں، میرا عقیدہ. صحیح. اگر ایک شخص جس کا کہ عقیدہ صحیح ہو، جب وہ اس کے اندر گندگی آ جاتی ہے، گندگی کس طرح سے آتی ہے؟ مثلا نماز نہیں پڑھی، افروع دین کی بات ہو رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھی، گندگی آ گئی. معاذ اللہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اس پورے ماہ رمضان کے اندر مسلمان روزہ نہ رکھے بغیر کسی ریزننگ کے، معاذ اللہ اگر ایسا ہو، اگر ایسا کرے گا گندگی آ جائے گی. جھوٹ بولیں گے گندگی آ جائے گی، غیبت کریں گے گندگی آ جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی جتنے فروع دین ہیں جب انسان ان کو ادا نہیں کرتا اور اخلاق کی جو صفات رذیلہ ہیں اگر وہ اس کے اندر ہیں اور اس کی بنا پہ وہ کوئی اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کا بائی پروڈکٹ کیا ہے؟ گندگی. عقیدہ آپ کا ادھر ہی ہے نا. وہ اللہ اگر اس گندگی سے اس عقیدے میں فرق آنا ہوتا تو آپ کہہ دیتے خاتم الانبیاء رسول معاذ اللہ نہیں ہے، یا معاذ اللہ آپ کہہ دیتے کسی کو کہ خدا دو ہیں، یا آپ کہہ دیتے نہیں قیامت نہیں آنی، یا بھی کہہ دیتے کہ عدل نہیں ہے خدا میں. معاذ اللہ جتنی بھی گندگی آپ کے اندر ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کریں. وہ لوگ جو فسق و فجور بھی کر رہے ہیں، جو معاذ اللہ گناہ کبیرہ جس طرح سے معاذ اللہ سب آپ کو پتہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو امام حسین کے ماتم میں عذاب میں نظر آئیں گے. وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ خدا دو ہیں، جن کو آپ پورا سال نہیں دیکھیں گے، نہ وہ کسی شب جمعہ میں آئیں گے، نہ کسی اور جگہ پہ، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. کتنے ہو جو بھی وہ گناہ کر رہے ہوں ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک سال کے بعد آپ کو عذاب امام حسین کے ملیں گے، ماتم کریں گے، روئیں گے.
کیا مطلب ہے؟ یہ عقیدہ تو ان کا ہے، گندگی اور یہ سارے گناہ اس عقیدے کو ختم نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اب ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اس گندگی کو ختم کرنے کا۔ عقیدہ تو آپ کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ گندگی آ گئی، اب وہ میں نے آپ کو ریزننگ بتا دی ہے کہ ہر گناہ کا بائی پروڈکٹ کیا ہے؟ گندگی ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ابھی آپ اگر کسی کوئی آپ سے پوچھا آپ گندے ہیں، آپ کہیں گے نہیں میں اچھا ہوں، صاف ستھرا ہوں، میں نے ابھی شاور لیا، جو ہے وہ شاور لے کے اچھے کپڑے پہنے کر کے تو میں آیا ہوں، تو گندا نہیں ہوں۔ امیجن کریں کہ ایک ایک گناہ کی، مثلا جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہماری سوچوں کی، حتیٰ جو سوچ آتی ہے غلط قسم کی، اس کی بھی بائی پروڈکٹ گندگی ہے، وہ سب اتنے سالوں کا ہم نے رکھا ہوا ہے پورے۔ چلے آپ کہیں کہ جی آپ حج پہ گئے تھے لاسٹ ایئر، آپ ماں کی طرح، جب ماں سے انسان جو نو مولود ہوتا ہے اس طرح سے آپ پاک صاف ہو کے آئے، چلیں اس طرح بھی تصور کر لیں کہ آپ پاک صاف ہو کے حج سے واپس آئے، جیسا سے ایک نیو بورن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ تقریباً سال تو گزر گئے، اب اس سال میں تو کچھ نہ کچھ تو گندگی آئی ہوگی نا۔ اگر آپ پچھلے سال حج پہ نہیں گئے تو پھر تو الا ماشاء اللہ، پھر تو نہیں کہا جا سکتا نا، پھر تو جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں وہ گندگی لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تعفن معاذ اللہ ہمارے سے کچھ اللہ معاف کرے ایسا تعفن آتا ہے اس گندگی کی وجہ سے۔ مثلا اگر ایک شخص 2 دن 3 دن نہ نہائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اس جگہ پہ آ جائے تو سب اس سے کہیں گے کہ بسم اللہ آپ صاحب آپ کے لیے ایک پرائیویٹ جگہ بناتے ہیں، ادھر آپ جا کے بیٹھا کریں، ہمارے درمیان میں نہ آئیں۔ اب اس کی جو بدبو ہوگی اس سے آپ یعنی آپ اس کو نہیں سہ سکیں گے۔ ایک ایسا شخص ہو جس نے مثلا 40 سال سے نہ نہایا ہو، 40 سال سے کبھی نہایا نہ ہو، اس شخص سے کتنا تعفن آئے گا، کتنی بدبو آئے گی۔ اب یہ سب گندگیاں ہمارے اندر ہیں، تعفن آ رہی ہے، لیکن یہ جو بدبو ہے وہ آ رہی ہے ملائکہ کو یا اس کے اولیاء کو آتی ہیں، باقی ہم جیسوں کو نہیں آتی۔ تبھی تو ہم ایک دوسرے کو کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، تبھی تو ہم ابھی بھی، حالانکہ ہمارے میں ایک دوسرے کے برداشت نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ کرتا کہ اگر وہ تعفن ہمیں ایک دوسرے کا محسوس ہونے لگ جاتا، پھر تو علم کہتے بھی میں ہوں اس اینڈ میں اور تم ہو اس اینڈ میں، بس کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو یہ تعفن ہمیں یہ بدبو اپنی گندگی کی نہیں آتی، ابھی یہ حال ہے، اگر آنے لگ جائے تو پتہ نہیں کیا ہو۔ یہ ابھی یہ ساری جو گندگی ہے، آپ کے پاس اب موقع آ گیا ہے کہ اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو صاف کریں۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے، بہترین موقع ہے، کیونکہ اگر اس ماہ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو صاف کر لیا تو 40 سال کی میل اتارنے کی صلاحیت اس ماہ میں ہے۔ باقی اگر کسی ماہ میں نہ بھی ہو، اس ماہ میں ہے، اور اگر اس ماہ گزر گئے اور وہ گندگی دور نہ ہوئی تو پھر کوئی اور پاسبلٹی نہیں رہے گی۔ اپنے آپ کو انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ وہ گندگی یعنی روحانی طور پہ گندگی ہے، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے چھپائی ہوئی ہے، لیکن یہ صرف یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ یہ جو گندگی ہے، لیکن آپ کو گھن آتی ہے اگر بندے کی لباس گندا ہو، جسم گندا ہو، وہ لوگوں کے درمیان میں آئے تو وہ عجیب سے اسے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ جو ہماری روح کے اندر گندگی ہم نے ڈال لی ہے، اس روح کی گندگی کو ایک دن خدا سب کے سامنے کھول دے گا، یعنی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم اندر سے کتنے گندے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس دن سے پہلے انسان اپنے آپ کو صاف کر لے۔ اس سے خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ صاف ہو کے جائے۔
کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ شخص جو کہ عقیدہ ایک صحیح رکھتا تھا اور اس کے پاس دین حق آیا، اسلام میں ناب آیا اس کے پاس، کہ وہ شخص اس روز شرمندہ ہو. وہ یہ نہیں چاہتا. صحیح؟ تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر گندگی آ جاتی ہے اس کو پھر دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو بیماری میں مبتلا کر دے. ساتھ ہے؟ بسم اللہ. بیماری میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جو بیماری کی درد و آہ و پکا ہوتی ہے وہ اس کی اس گندگیوں کو دور کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اتنا ہو کہ وہ جی بیماری کے اندر خدا کو کمپلین کرنے لگ جائے کہ خدایا تو نے مجھے بس میں ہی ملا تھا اتنا زور آزمانے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا. اگر کوئی معاذ اللہ ایسی بات کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بہتر ہوتا اب وہ برائی کی طرف جا رہے. اب خدا اس کو فقیری کا مزہ چکھائے گا، ذلت میں ڈال دے گا، زمین میں اس کی ناک ہے وہ ملے گی. اگر اس وقت بھی وہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر خدا ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی نزدیک، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی اس کا اپنے خون کا رشتہ اس سے چھین لے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان اس روز اس شرمندگی کو لے. اس کا ایک پروسیس ہے اس کو پاک کرنے کا. اگر اس دنیا میں ان تمام کی تمام چیزوں کے باوجود وہ شخص پاک نہیں ہوتا تو پھر قبر ایسا اسے فشار دے گی کہ سب کی سب گندگی اس میں سے نکل آئے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر برزخ میں روز محشر تک خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ وہاں پہ وہ کھڑا ہو میری مخلوقات کے سامنے وہ شرمندہ ہو اور مجھے کہتا ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الکریم، اللہ الجواد، اللہ الغفار، اللہ الودود، اللہ العظیم، اللہ الاعلی. جو یہ ساری زندگی یہ کہتا رہے اور اس دن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان کو چاہتا ہے کہ اس دنیا سے پاک صاف جائے. اب اس ماہ میں کیا وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ میری میزبانی کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ میری میزبانی کے لیے آئیں گے اس ماہ کے اندر میں آپ کو صاف کروں گا، طاہر کروں گا. کس طرح کروں گا؟ آپ پانی نہیں پی سکتے. پانی نہیں پی سکتے، پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے نہیں. اب ہمارے جیسے تو نہیں آپ کا روزہ ہوتا، لیکن یہ کہ جو آپ کا روزہ ہے ماشاءاللہ اس کام پہ جائیں گے، دھوپ ہوگی، سب کچھ ہوگا، پیاس لگے گی. اب یہ جو پیاس لگے گی، یہ جو پیاس آپ کو لگ رہی ہے یہ آپ کے گناہوں کو معاف کروا رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی اب یہ باعث بن جائے گی کہ آپ کی اس گندگی کو صاف کر دیا جائے. جیسے بیماری کی ایک درد، ایک آہ، ایک پکا انسان کے گناہوں کو صاف کرتی ہے نا. اگر ایک تھوڑی سی درد ہو بخار میں تو اللہ میاں کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی درد ہوئی ہے تمہیں، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یعنی وہ آپ کو مثال بھی دی جاتی ہے حدیث کے اندر کہ جس طرح سے درخت سے کیا ہوتے ہیں، پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں، اس طرح سے ایک بیمار کے گناہ جھڑتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم رمضان کے اندر پیاس کو برداشت کر رہے ہیں تو اس کا برداشت کرنا، اس کی جو مشقت ہے وہ آپ کے گناہوں کو اسی طرح سے جھڑ دیتی ہے. بھوکے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ بھی باعث بنے گا کہ آپ کے گناہ کیا جھڑ جائیں گے. ساتھ ہیں یہ جو سب چیزیں اب آپ کریں گے اس پورے ماہ کے اندر جو کہ صرف جسم سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو پاک صاف کر دیں گے. یعنی اس کا بدلہ ہے، اس کا اجر ہے. ایسے نہ سمجھے گا کہ یہ جو خدا نے ہمیں کہہ دے جی اس کا کوئی پانی میں کمی آ جاتی ہے، اگر وہ ہمیں کہہ دیتا کہ بھائی پانی پیتے رہو تم، چلو کھانا نہ کھاؤ، یا کھانا کھا لو پانی نہ پیو، کوئی اس طرح کی ہمیں کر دیتا. یہ کیا کہ بالکل کہ اگر فلیم بھی آ جائے، اگر منہ میں فلیم بھی آ جائے تو اس کو واپس نہیں نکل سکتے اس حد تک.
یعنی کوئی چیز نیچے نہیں اترنی چاہیے. اگر مٹی بہت زیادہ پھر تو غبار آ جائے بہت زیادہ وہ بھی مشکل پیدا کر دے گی. یعنی کیا نہیں. دیکھو ایک ہم کیا کام کریں گے کہ جو بھی تم نے مشقت لی اس ماہ کے اندر، جو بھی تمہیں درد و آہو آئی، اس سے تم صاف ہو گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے اس کی بھی تطہیر ہے. جو سارا سال، اور پھر اصل میں کیا ہے کہ اگر اس طرح سے انسان کرے، بس آخر ہے آپ ماہ رمضان جانے کے ماہ رمضان میں انسان میرے خیال سے سب سے زیادہ فجر کا وقت دیکھتا ہے اور مغرب کا دیکھتا ہے. پورا سال اسے نہیں پتا ہوتا، کسی سے پوچھنے میں فجر کس ٹائم پہ ہے نہیں پتا ہوتا. ان کو جی پتا نہیں کہ 7 بج کے 4 بج کے پتہ نہیں 4:30 5 کے درمیان میں فجر ہے. آج پوچھے نا کسی فوراً آپ کو ٹو دا منٹ بتائے گا فجر جو ہے وہ اتنے بجے ہے. اب مغرب پوچھیں گے تو مغرب بھی بتا دے گا کہ مغرب این ڈاٹ کے ساتھ اتنے بجے ہیں. کیوں ہے یہ فجر اور مغرب کے ساتھ؟ یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ پیٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ جو علماء نے کہا نا کہ کچھ نہیں جا سکتا، یہ بھی آپ کے بدن کی تطہیر ہے. اینٹی آکسیڈنٹس، یہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر جو ہیں وہ بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، وہ سب کے سب صاف ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں انسان کا جسم صاف ہوتا ہے، سب کچھ اس کا جو ہے وہ سسٹم سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سسٹم صاف ہوتا ہے دن میں، جب افطاری کا ٹائم آتا ہے اس کو یعنی کرنا یہ چاہیے تھا کہ افطاری کی ٹھیک ہے مثلاً کہ آدھی روٹی کھا لیں. آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ بیسیکلی کم ہوا ہوتا ہے. جب بھوک لگتی ہے وہ یہی ہے کہ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، شوگر آپ کو چاہیے ہوتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ آدھی روٹی 1 روٹی کھا لیتے ہیں تو وہ جو آپ کی بھوک ہے پورے دن کی وہ ختم ہو جائے گی. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سارے دن کی بھوک ہے اور بندہ آدھی روٹی کھاتا ہے 1 روٹی میں، وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے. باقی جو کھا رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کہا ہوتا ہے کہ اگلے دن نہیں کھانا، وہ جمع کر رہا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہا رہا تھا کہ اس کی ابھی بھوک اور لگی ہے، بھوک اس کی آدھی روٹی میں 1 روٹی میں ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ پورا دن ہماری باڈی طاہر ہو رہی ہے اور پھر افطاری کے ٹائم پہ ہم اس کو دوبارہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر دوبارہ اس کو خراب کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہ بھی بینیفٹ ماہ رمضان کا نہیں مل سکتا. اسی طرح سے انسان جب روزے میں کہے کہ چلو میں جب تک روزے میں ہوں تو میں فجر بھی پڑھوں گا، میں ظہر عصر بھی پڑھوں گا، لیکن اگر یہاں پہ آپ آئیں تو مغرب و عشاء تو آپ کو مل جائے گی نا، مغرب عشاء مل جائے گی. تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ ماہ رمضان میں آپ کی ساری نمازیں جو ہیں وہ پوری رہیں گی. کوئی ایسی نماز نہیں ہوگی جو کہ قضا ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو ویسے مل جائے گا، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ پروٹا کھانے کے لیے، دہی پروٹا کھانے کے لیے آپ کو صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یا انڈا پروٹا جو بھی سحری میں بنتا ہے، یا پائے، یہ تو آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا کھانے کے لیے. تو جب اٹھنا ہی اٹھنا ہے تو پھر ساتھ میں نماز بھی پڑھ لینی ہے. نہیں، فجر آپ کی قضا نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا دہی پروٹا پائے قضا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ قضا نہیں ہو سکتی، سحری قضا نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے نماز بھی قضا نہیں ہو سکتی. فجر تو آپ کی ڈیفینیٹ ہے اور مغرب عشاء آپ کی ڈیفینیٹ ہے اگر آپ ادھر آتے رہیں، کیونکہ آپ کو کھانا مغرب نماز سے پہلے ملنے والا نہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے اس کے بعد کھانا ملے گا. ظہر اثر رہے گی. ظہر اثر تو آپ دن میں مثلا یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے what are you doing, you say I'm fasting. مثلا لنچ ٹائم پہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم لنچ نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ I'm fasting. اور کئی آپ کو گورے آ کے کہیں گے کہ the month of رمضان مبارک جو، اور آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد جس طرح سے بھی آ کے دیں گے آپ کو کہ ماہ رمضان آ گیا. اب یہ عجیب ہے کہ وہ آپ کو مبارک دے رہا بندہ لنچ کھا رہا ہو، یہ مشکل ہو جائے نا. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ کیا روزے کے ساتھ ہے، فاسٹ ہے اس کا. اس شرمندگی میں انسان ظہر اثر بھی پڑھ لیتا ہے. کہ یار دیکھو
ان کو پتا ہے کہ میں فاسٹ کر رہا ہوں, میں لنچ نہیں کھا رہا, تو وہ تھوڑی بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ چلو زور اثر بھی پڑھ ہی لیں. تو آپ کی اس ماہ میں نماز تو کوئی قضا ہونے والی نہیں. اب تھوڑا سا اب توجہ کریں اس رات پہ یا اس ٹائم پہ جو افطاری کے بعد شروع ہوتا. افطاری کے بعد کا وقت جو ہے نا, وہ اب ایک آپ کے لیے اس منتھ میں, اس ماہ میں سب سے امپورٹنٹ وقت ہے. کیونکہ آپ نے عبادت شروع کر دی, کس طرح سے پانی نہیں پیا, یہ سب عبادتیں, آپ کی گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کی نمازیں پوری ہو رہی ہیں, آپ خدا کے مہمان ہیں, بہت اچھا ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ یہ افطاری سے لے کے سحری تک کے ٹائم کا کام آپ کو جو کرنا ہے اب اس پہ کرنا ہے. اب اس پہ کام آپ اس طرح سے کریں کہ اس افطاری سے لے کے سحور کے ٹائم تک کوئی اپنے لیے ایک آدھ برنامہ بنا لے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کا رکھ لیں, کیونکہ نمازیں تو آپ کی پوری ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ماہ رمضان کے دوران یہ اس ٹائم میں ایک آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا برنامہ رکھ لیں, یا نمازیں قضاء عمری پڑھنے لگ جائیں, یا مثلا یہ ہے کہ آپ قرآن کے حوالے سے, تفسیر کے حوالے سے کچھ دیکھ لیں, یا یہ کہ کوئی دعا کر لیں, کوئی اس کی تفسیر شرح کو دیکھ لیں, کوئی ایک آدھ سپیچ کسی آقا کی جو ہے وہ سن لیں. اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ رات کو دیں. اگر نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نا, کیونکہ آپ نے گناہ تو نہیں کیا. اگر آپ ماہ رمضان کی راتوں میں سے کچھ راتیں جا کے یا کچھ ٹائم نہیں دے سکتے نا, تو اپنے آپ کے بارے میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ باقی کے ماہوں میں یہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ ماہ رمضان جیسے ماہ کے اندر رات کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کر لیں, تو بھول جائیں کہ آپ کسی اور ماہ کے اندر کر رہے ہوں گے. اور اگر ابھی آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف اسی ماہ میں اس طاقت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر پتہ لگ گیا کہ نہیں ہے تو اسی ماہ میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کیا ہے ٹائم؟ یہی مغربین کے بعد سے لے کے سحور تک. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان کاموں کو کر سکیں گے. انشاءاللہ اپنا جو موضوع ہے, خدا سے دعا گو ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے وہ ہمیں توفیق دے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن, حدیث اور ہماری ذمہ داریاں اور باقی کے کچھ اور بھی جو موضوعات ہوں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس ماہ کے اندر جس شخص کے لیے آپ کو سب سے زیادہ دعا کرنی ہے, اپنی ماؤں سے اس بات کو کہیں, اپنے آپ سے کہیں, اپنے بچوں سے کہیں, اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ اس ماہ میں سب سے زیادہ جو دعا جس شخص کے لیے کرنی ہے وہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر آپ کسی اور کو بھول بھی جاتے ہیں, اگر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں, اگر اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے, اگر کسی اور چیز کو آپ اس ماہ میں نہیں مانگتے, تو اس شخص کو آپ کو نہیں بھولنا, اس امام کو نہیں بھولنا. وہ واقعاً اس ماہ میں جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے کہ میرے ماننے والے میرے حوالے سے دعا کریں گے. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. خدا ان کو اپنے زمان میں رکھے, ان کو سلامت رکھے, ان کا ظہور جلد از جلد کرے. ان کے وسیلے سے جو خدا ہمیں نعمتیں دے رہا ہے ان کو وہ جاری رکھے. خدا میں ان کے انصار اور آوان میں سے شمار کرے. انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے, رہبر معظم کی حفاظت کرے, ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. اس سرائے اسلام کو خدا رہائی دے, شہداء اسلام کے درجات کو بلند کرے, ہمارے آپس کے پیار محبت میں اضافہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق